اب تک آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کو 1200 سال گزر جانے کے باوجود کیوں 313 اصحاب ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں؟ کیا اس طویل عرصے میں 313 اچھے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے ہمیں 2 اہم نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا نقطہ، 313 افراد امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کا ایک حصہ ہے، سارے اصحاب نہیں۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہے ان کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ 313 افراد پر مشتمل ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے خاص اصحاب ہوں گے، جس طرح سے جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد ٹھیک 313 تھی، اور یہی 313 افراد پہلے وہ لوگ ہوں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے اور عالمی حکومت کی تشکیل میں آپ کی مدد کریں گے۔ دوسرا گروہ 10,000 افراد پر مشتمل ہوگا جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعوت کے اعلان کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوں گے اور 313 لیڈرز کے ماتحت کام کریں گے۔ تیسرا گروہ باقی لوگوں پر مشتمل ہوگا جو 10,000 افراد کا لشکر بننے کے بعد دنیا کے گوشے گوشے سے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے 313 اصحاب کی تکمیل سے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہے۔ جب تک وہ شرائط پورے نہ ہو جائے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ 313 اصحاب ظہور کے متحقق ہونے کا ایک حصہ ہے۔ جب تک ظہور کے تمام حصے مکمل نہ ہو جائے ظہور واقع ہونے والا نہیں ہے۔ ظہور کے اہم شرطوں میں سے ایک عالمی تیاری ہے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کی طرف سے اس عظیم انقلاب کے لیے اپنی تیاری یقینی بنائے اور موجودہ نظام ظلم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایسے منجی کی ضرورت کو محسوس کریں جو انہیں اس نظام ظلم سے نجات دیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے ہر بڑے انقلاب کی کامیابی میں 2 اہم اور بنیادی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک بہترین لیڈر کے وجود کے ساتھ ساتھ کچھ وفادار اور بہادر ساتھی بھی ہونا چاہیے جو تمام حالات میں اس لیڈر کی مدد کر سکیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وفادار ساتھیوں کے علاوہ اس انقلاب میں عوام کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے اس عظیم انقلاب میں امام علیہ السلام کے 313 اصحاب کا ہونا پہلی شرط ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کی طرف سے عالمی تیاری ہونا دوسری شرط ہے۔ یاد رکھیں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور یقینی ہے، ہمیں صرف امام علیہ السلام کی ظہور کی شرائط کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ابھی تک ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں اور کر سکتے ہیں؟